کہ جس ملت کے، جس قوم کے نوجوان اپنی ملی اور ملکی ذمہ داریوں سے آگاہ رہتے ہیں اور ان فرائض کو نبھاتے رہتے ہیں، وہ قومیں ضرور بضرور اپنی ترقی کے سفر کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن جس قوم کے نوجوان، جس ملت کے نوجوان تن آسان ہو جائیں، جیسے اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین نیرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جس قوم کے جوان تن آسان ہو جائیں، جس قوم کے جوان اپنی ملی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں، وہ قومیں رسوا ہو جایا کرتی ہیں، وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، جیسے آج اسلامی قوم برباد ہو رہی ہے، جیسے آج پاکستانی قوم برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان بھائیوں، یہ بیداری کا وقت ہے، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ سنبھلنے کا وقت ہے، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ آپ ذرا آنکھ کھول کے دیکھیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھیں اس جہان میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، آپ کی حیثیتوں کو کیسے رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ کشمیر میں دیکھیں، یہ سب کی سب اسی استعمار کی سازشیں ہیں جو استعمار عسکری طاقت لے کے آیا ہے۔ آپ دوسری طرف فکری الغار کو دیکھیں، ہمارے ہیروز کو چور اور ڈاکو کہا جا رہا ہے، ہمارے ہیروز کے، ہمارے رول ماڈلز کے افکار کو خرافات اور فرسودات کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کی کڑیاں جا کے ملائیں تو ان کی کڑیاں بھی انہی فری میسنز کے ساتھ جا کے ملتی ہیں۔ جو کشمیر پہ غاصب ہیں، اس کی کڑیاں اسی ہندو استعمار کے ساتھ ملتی ہیں، جس ہندو استعمار کی کڑیاں یہاں بالی ووڈ کی صورت میں آئی ہوئی ان کی ثقافتی اور تہذیبی الغار کے ساتھ ملتی ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے، کیا آپ اپنی اسلامی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اسلامی ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہاں کسی عسکریت پسندی کی بات نہیں کر رہا، میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تہذیبی الغار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس ثقافتی الغار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ثقافتی الغار کو ثقافت کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، تہذیبی الغار کو تہذیب کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، نظریاتی الغار کو نظریات کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے۔ اور ان نظریات کی، آپ کی ان جوانیوں کی، آپ کے ان جوان نظریات کی، آپ کی اس جوان تہذیب کی، آپ کے اس جوان معاشرے کی آج پاکستان کو ضرورت ہے، آج عالم اسلام کو ضرورت ہے، آج عالم انسانیت کو ضرورت ہے، آج بنی نوع انسان کو ضرورت ہے، آج خدا کے دین کو ضرورت ہے، آج خدا کی اس مملکت کو ضرورت ہے، آج اس مملکت خدا داد، آج اس سلطنت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سر پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں، وہ ڈرون حملوں کی صورت میں ہو یا وہ خودکش دھماکوں کی صورت میں ہو، ہمیں ان تمام خطرات سے اس وطن عزیز کو باہر لے کے آنا ہے۔ اور اس کے لیے جو طبقہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ آپ نوجوانوں کا طبقہ ہے، وہ آپ باہمت لوگوں کا طبقہ ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ شیخ سعدی نے اس سے بھی بڑھ کے بات کہہ دی کہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کی کیا بات کرتا ہے، یزداں با کمنداور، یزداں با کمنداور۔ میرے نوجوان بھائیوں، اٹھو، آج اس کمند کو باندھو، اپنے نفوس کی اصلاح کرو، اپنے قلوب کی اصلاح کرو، اور اس تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرو، اور پھر اس کائنات کے اندر اس دین کے مبلغ بن کے نکلو، اس دین کا پیام لے کے نکلو جس نے حی علی الفلاح کا نعرہ متعارف کروایا، جس نے السلام علیکم کو متعارف کروایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ دعوت لے کے اصلاحی جماعت آئی ہے آپ کے پاس کہ خدا را، یہ وقت ہے بیداری کا، یہ وقت ہے اٹھنے کا، یہ وقت ہے قدم بڑھانے کا۔ آئیے اپنی اصلاح کریں، فرد اپنا استخلاص حاصل کرے، اس کائنات کی روحانی تعبیر تلاش کریں، اور عالمگیر نوعیت کے وہ بنیادی اصول وہ ہم تعمیر کریں کہ جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں، جس سے یہ معاشرہ پر امن ہو سکے، جس سے یہ معاشرہ فلاح یافتہ ہو سکے، جس سے یہ معاشرہ اصلاح یافتہ ہو سکے۔ میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے، تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، نور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔